اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آج آپ خصوصی پروگرام بقی کی ویرانی کب تک اس عنوان سے آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے نہایت ہی معزز شخصیت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسین علی نواب صاحب قبلہ اٹلانٹا امریکہ سے، اور فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کرم جائے، آپ سب خیر سے، آپ کی کوششوں کو بار بار فرمائے، کثیر جزا عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ سب سے پہلے تو نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے آپ کے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی پوری ٹیم کی نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے تو آپ کی اجازت سے میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے آج 8 شوال کا دن ہے اور انہدام جنت البقیع کا دن ہے، تو پہلا سوال قبلہ اس عنوان سے ہے کہ بقیع کی مظلومیت کے 100 سال گزر گئے اور اہل بیت کے قبور آج بھی مظلوم ہے، اس عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ تمام محبان اہل بیت کے لیے المناک شے ہے کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کی محبت دین میں ان پر فرض کی گئی ہے، یہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان کی حیات طیبہ سے واقف ہونا چاہتا ہے، جی، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنا سکے۔ بے شک وہ کب دنیا میں آئے، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کب اس دنیا سے تشریف لے گئے، کہاں آرام فرما رہے ہیں، تاکہ ان کی قبر کی زیارت کر کے تاریخ کے حقائق کو مسلم طور پر مان سکے۔ صحیح۔ دنیا کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ تاریخ کو جب وہ مٹانا چاہتے ہیں تو جو تاریخ کے اندر ثبوت کے طور پر قبور اور ان کے نشانات موجود ہے، پہلے انہیں مٹاتے ہیں تاکہ وہ حقیقتوں کو بدل سکے۔ لیکن الحمدللہ محبان اہل بیت نے اس کام کو ہونے نہیں دیا۔ جس دن سے انہدام بقیع ہوا اس دن سے احتجاج جاری ہے اور قیام، اس وقت تک جب تک بقیع بن نہیں جاتی ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ قبور ولو کہ مسمار کر دی گئی لیکن ہمارے دلوں میں وہ روزے آج بھی باقی ہیں، ہم آج بھی زیارت کو جاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ یہ قبریں ہمارے معصومین کی ہے، چار امام یہاں آرام کر رہے ہیں، بی فاطمہ زہرا قبر کا احتمال ہے، جناب ام البنین وہاں پر موجود ہیں، اور یہ تمام شخصیات جناب ابراہیم یہ سب وہاں موجود ہیں، اور ان کی زندگی انسان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کی تجلیل کی جائے اور وہاں پر دوبارہ بقیع کو تعمیر کرنے کا جو مطالبہ ہے اس سے اور زیادہ شدت سے اٹھایا جائے تاکہ جلد سے جلد بقیع تعمیر ہو سکے۔ جس طرح آپ ماشاءاللہ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، دوسرے تمام ملکوں میں اور تمام جگہ احتجاج ہو رہا ہے آج، اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم اس تانے کو بھولے نہیں ہیں، جب تک بقیع بنتی نہیں ہے ہم بھولیں گے نہیں۔ میں نے مختلف ٹی ویز پر اپنے یہاں جو مجالس پروگرام میں بھی بتایا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اہل بیت کی قبور کے اوپر بنا ہونا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے، اور سب سے بڑی چیز سنت صحابہ ہے کہ جنہوں نے خوبصورت جو ہے وہ روضہ رسول آج بھی باقی رکھا ہے۔ ایک طرف جہاں روضہ رسول اپنی عظمت کا نشان بن کر عظمت رسول کو بتا رہا ہے، وہیں جو لخت جگر رسول ہے جو عزت کی منزل میں ہے اس کی قبر ویران ہے، جو دوش سوار رسول ہے ان کی قبر ویران ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ عمل جو کیا گیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ لیکن کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔ اس کا سبب یہ کہ کسی بھی مذہب میں یہ روا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے خدمت کی ہو ان کی تجلیل نہ کی جائے، ان کی عظمتوں کو آنے والی نسلوں کو نہ بتایا جائے، اور اگر بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے قبروں سے نام ہٹا دیے جائیں، ان کے نشانات کو مٹا دیا جائے، اس پہ صاحبان ہٹا دیا جائے، تو یہ بڑا ہی عجیب طریقہ ہے۔ کسی مذہب میں یہ روا نہیں ہے۔
ہمیشہ آپ جس مذہب میں جائیں گے وہاں اپنے بزرگوں کے لیے انہوں نے بہترین بنا بنائی ہے، اور وہ بنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ وہاں پر بہترین روزے ہونا چاہیے۔ بے شک میں نے جہاں ثبوت کے طور پر پیش کیا وہ یہی کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ عنوان قرار دیے گئے کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے رئیس کی قبر پر بنا نہ ہو۔ ہمارے یہاں شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی مذاہب ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو سب کی قبر پر علاوہ انس بن مالک کی قبر کے سب کی قبر پر بنا موجود ہے۔ دو بغداد میں خود آپ کے یہاں ہے، ایک قاہرہ میں موجود ہے، لیکن جس کی قبر پر نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خود جنت بقیع میں دفن ہے۔ جو جنت بقیع میں دفن تھے ان کی قبر پر کہاں بنا رہے گی؟ تو اس کے لیے جب اگر ان کے مذہب میں روانہ ہوتا تو اپنے قبروں پر کبھی بھی مزار نہ رہنے دیتے ان کے چاہنے والے، لیکن وہاں جب مزار موجود ہیں تو جن سے انہوں نے مذہب سیکھا ہے امام جعفر صادق، ان کی قبر ویران کیوں رہے؟ جنہوں نے جعفر صادق سے پڑھا ان کی قبر تو آباد ہے، اور جو استاد جعفر صادق سے ان کی یا استاد جو ہے ابو حنیفہ اور مالک تھے، آج ان کی جو ہے استاد کی قبر ویران ہے۔ تو یہ سوال ہمارا بہت ہی عام ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائیں اور بتائیں کہ یہ سانحہ جو ہوا 100 سال پہلے یہ بہت ہی زیادہ محبان اہل بیت کو اذیت پہنچانے والا، غمگین کرنے والا ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کر سعودی حکومت سے مطالبہ کریں کہ جلد سے وہاں پر روزے تعمیر ہوں تاکہ لوگ سکون سے وہاں سے کریں۔ اس کے بہت عنوان ہیں لیکن یہ سب سے پہلی شے ہے جس کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ کوئی بھی مذہبی رہنما جو دنیا سے جاتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو اس کے نشان کو باقی رکھا جاتا ہے۔ عیسیٰ زندہ ہیں لیکن ان کی جائے ولادت کے نشان باقی ہے۔ بالکل جناب داؤد کی قبر آج یہودیوں کے پاس اس کا نشان باقی ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب یوسف خود مسجد میں دفن ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے مقام ابراہیم کو آج بھی کعبے کے باہر یہ کہہ کے یہ نشان عظمت ابراہیم ہے، ان پیروں کے نشان کو باقی رکھا، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہا کہ ہم نے اس مقام کو کہ جہاں فٹ پرنٹ آف حضرت ابراہیم جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہے اسے اگرچہ آج نشانی کے طور پر باقی رکھا، وہاں جا کے کوئی اس کے ہوتے ہوئے شرک نہیں کرتا تو روزے پہ جا کے کیسے شرک کرے گا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ تمام حقائق ہم دنیا کو بتائیں گے تو دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا مطالبہ کتنا جائز ہے، اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ آئے گی اور شاید سوئے ہوئے ضرور بیدار ہوں اور جلد سے جلد وہاں پر روزے تعمیر ہو سکیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یہ جو آخری نقطہ آپ نے بیان فرمایا اسی پر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ اگر ہم امت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ فقط مذہب شیعہ نہیں ہے کہ جو اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے مختلف فرق جو ہے اسلام کے وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو اپنا حتیٰ جزو ایمان سمجھتے ہیں، لیکن جب بات بقی کی آتی ہے قبلہ تو پھر جو ہے مذہب شیعہ وہ تنہا رہ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے حتیٰ سلفیت اور وہابیت کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن بقی کے عنوان سے وہ جذبہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ تو اس عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، اور جس طرح ماشاءاللہ یہ جو ریولیوشن آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے چینل جو کھلے ہیں اور ان کی وجہ سے آج جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انہی کی کتابوں سے فضائل اہل بیت جب انہیں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ خود اس سے اب آشنا ہو رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، امام جعفر صادق، امام باقر کا مقام کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے دولا صلاح اللہ علیہ نعمان کہہ کر جو ہے خود ان کی کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے کہ 2 سال میرے نہ ہوتے تو میں امام جعفر صادق کے تم ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ اگر شاگرد کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو استاد کو کبھی جا کے پوچھا ہے کہ کہاں ہیں، اس کیفیت میں ان کے قبر کے حالات ہیں، کہاں آرام کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی تبدیل ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے گا تو جو لوگ روشن ضمیر ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ آئیں گے، اس سوال کی ضرور جو ہے
وہ جواب کو تلاش کریں گے. جب جواب کو تلاش کریں گے تو ان کے ضمیر بیدار ہیں, ضرور ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس مطالبے میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی انشاءاللہ. ایک سوال قبلہ اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے وہ سانحہ خود بقی کے بعد بھی کافی سارے اہل بیت علیہ السلام کے قبور کے اوپر اٹیک ہوتے رہے, اور آخر جو واقعہ عسکرین علیہ السلام کا جس کو وہاں پر انفجار کیا گیا, تو خود بقی کی نوسازی کے لیے مومنین کے کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو بھی قبلہ اگر آپ بیان فرمائیں. جی ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی طرح سے مومنین اپنے ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. یہاں خود امریکہ میں جو بقی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے, انہوں نے UN میں اپنا کیس داخل کر رکھا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی واشنگٹن DC کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو کم سے کم جو ہے آگاہ کریں, بیدار کریں کہ ہمارے ہیومن رائٹس کیا ہیں, سول رائٹس کیا ہیں, ہمارے جو ہے وہ مذہبی جو ہے حقوق کیا ہیں. اس اعتبار سے کم مطالبہ کیا جائے کہ جو آپ نے کہا کیا ہے وہ ناروا تھا, اور اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, لیکن کم سے کم وہاں پر روزوں پر جو پہلے بنا تھی اور اسے ڈھایا گیا, اس کا کوئی جواز مذہبی اعتبار سے ان کے پاس نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام اکابران دین کی مزار پر آج بھی جو ہے قبور پر مزار موجود ہے. یہاں تک کہ ہندوستان میں اگر آپ جائیں گے, پاکستان میں جائیں گے, تو بہت ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں جیسے خواجہ معین الدین چشتی, اجمیر میں کا شاندار روضہ موجود ہے. اسی طرح آپ اگر جائیں گے تو شاہ ولایت کا ہے امروہہ میں. پاکستان میں اسی طرح بہت سارے موجود ہیں. تو جو بزرگان دین آئے ہیں انہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے, ان کی خدمات کی تجلیل کی خاطر آج روزے باقی ہیں. تو جو دین کے بانی تھے, جنہوں نے مذہب کو دنیا تک پہنچایا ہے, جو دوش رسول امام حسن مصطفیٰ وہاں موجود ہیں, اور جن کے لیے امام محمد باقر کے لیے رسول نے سلام بھیجا وہ وہاں موجود ہیں, تو ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے. بے شک ان کے روزے کیوں ویران رہیں گے, ان کی خبریں کیوں ویران رہیں. ہمیں مطالبہ یہ کرنا ہے کہ آپ شخصیت اور عظمت کو اگر مد نظر رکھیں گے تو وہ ضرور یہ مطالبہ کریں گے کہ وہاں پر روزے بننا چاہیے. تو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی یہ کیس ہے, دنیا کے اندر بیدار بھی کیا جا رہا ہے, تمام مسلمانوں کو, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ ہر اعتبار, حکومتیں بھی اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہیں. تو تمام لوگ جب مل کر اس بیڑے کو اٹھائیں گے تو یقینی طور پر کامیابی ملے گی. 100 سال سے کم ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے اسے بھلانے نہیں دیا. صحیح, کہ جو چیز ہوئی تھی وہ ہمیں ناگوار اور ناپسند تھی, اور ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک بقی دوبارہ بن نہیں جاتی ہم اس کے لیے مطالبہ کرتے رہیں گے, صحیح کوشش کرتے رہیں گے. اور جب بھی بقی کی تعمیر ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ مزدوران بقی میں ہمارا نام شامل ہو, ہم کسی بھی اعتبار سے اس میں اپنی صحیح کوشش سے شامل ہوں, تاکہ ہم اہل بیت جو وہاں دفن ہیں, جن کو اللہ نے حق شفاعت کیا ہے, ہم اس صحیح کوشش کے ذریعے ان سے حق شفاعت حاصل کریں. بے شک بے شک. قبلہ ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود جو وہابیت ہے یا سلفیت ہے, ان کی ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ قبور کی عبادت کرتے ہیں. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی میں نے بہت اچھا جواب دیا اس کا, یہ کہ بالکل الگ قسم کا جواب ہے. سنیے, اس میں ہم تو مشرک نہیں, موحد ہیں. صحیح, ہم مشرکوں کی بات کرتے ہیں, یہ مشرکوں کی بات کرتے ہیں جن کا کام ہی شرک کرنا ہے. اور انہوں نے اپنے جو بزرگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے, جیسے گاندھی تھے یا اندرا گاندھی تھی یا راجیو گاندھی تھے یا دوسرے جو ان کے بزرگ تھے, وہ ان کو جلا دیا جاتا ہے, تو ان کی تو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے ایک خاص جو ہے وہ جگہ معین کرتے ہیں. جیسے اندرا گاندھی کے لیے شکتی استھل کے نام سے باقاعدہ دہلی میں جگہ, اور ہندو لوگ جو مورتی پوجا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جا کر صرف پھول چڑھاتے ہیں, وہاں عبادت نہیں کرتے, وہ وہاں پر جا کر پوجا نہیں کرتے.
تو جو مشرک ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو شکتیشالی بھگوان نہیں ہے، ان کی پوجا نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو موحد ہیں وہ کس طرح سے وہاں پر شرک کریں گے؟ اور برابر میں روزہ رسول ہے، اس پہ ہزاروں لوگ روزانہ جاتے ہیں، وہ کہاں شرک کرتے ہیں؟ اور چومنا اگر شرک ہوتا تو صاحب مراجعات اس دلیل کو کبھی پیش نہ کرتے۔ انہوں نے خود سلفی جو ہے بادشاہ کے پاس جب قرآن پیش کیا، جس کے اوپر جلد جو چڑھی ہوئی تھی وہ آہوتی تھی، یعنی جلد جو تھی وہ قرآن کے اوپر جو جزدان چڑھایا جاتا ہے وہ چمڑے کا تھا، یعنی ہرن کی کھال کا تھا۔ جب پیش کیا کیا ہے کہ قرآن ہے تو اس نے چوم کے رکھ دیا، اس کے بعد یہ اشکال کیا کہ آپ جا کے زری کو چومتے ہیں، تو صاحب مراجعات نے کیا کہا کہ آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے ہرن کی کھال کو چوما۔ تو اس نے کہا میں نے ہرن کی کھال کو نہیں چوما، میری مراد تجلیل قرآن تھا، میں نے قرآن کو چوما ہے، کیونکہ جلد میں قرآن تھا اس لیے چوما ہے۔ تو ہم بھی احترام ائمہ کرتے ہیں، ہم سونے چاندی کے ذریعے کو نہیں بوسہ دیتے، ہم ائمہ کی عظمت کے سامنے جو ہے سرنگوں ہوتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو کہاں سے شروع ہے؟ ہم کو پتا ہے یہ توحید کے کو پہنچانے والے ہیں، امام حسین سے بڑا کون علمدار توحید ہوگا؟ بے شک بے شک، جنہوں نے اپنا پورا کنبہ صرف توحید کی بچان لا الہ الا اللہ کی خاطر جو ختم کر دیا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کون امام حسین در کربلا لا الہ الا اللہ نوشت، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے، اس کی قبر کی زیارت سے توحید ملتی ہے، شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ جی بے شک۔ اور آپ بتائیے کہ آج جو کروڑوں لوگ آپ یہاں آتے ہیں، ہمیشہ کربلا سے آپ ماشاءاللہ لائیو ہیں، کربلا میں 40 پہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ کیا سب مشرک ہو جاتے ہیں زیارت کرنے کے بعد؟ اور زیادہ توحید کا پیغام دنیا میں پہنچاتا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل ایک ابس اشکال ہے، اس کا کوئی اس میں جو ہے وہ بنیادی شے نہیں ہے۔ جی بالکل، جی بسم اللہ۔ بالکل، تو یہ بالکل obvious چیز ہے، یعنی بالکل سامنے کی چیز ہے کہ جس میں انسان یقیناً اس چیز کو جانتا ہے بالکل بالکل کہ وہاں پر جانے سے جو ہے قبر کے پر زیارت کرنے سے کبھی بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً یقیناً۔ قبلہ آخر میں اگر ہمارے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آخر میں مومنین کے لیے بقی کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ خود اسے سمجھیں کہ بقی کیا ہے، بقی کی تاریخ پڑھیں مومنین۔ اس کے بعد اس سے ایک کتاب میں نے ابھی دیکھی 1773 پیج کی بنائی ہے، جمع کی گئی ہے، اس میں بقی سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ہے مطالب ہیں سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، سواق سے عربی و فارسی میں۔ ہماری گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے دیا ہے بقی فاؤنڈیشن کو اس کتاب کو کہ اسے انگریزی اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ تمام معلومات ایک جگہ دستیاب ہو، لوگ اسے پڑھیں۔ اس کے بعد خود اپنے اندر جو ہے یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ خود اہل بیت کے اس معاملے میں وکالت کر سکیں۔ بے شک، جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ توڑنا صحیح ہے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، اور جب ہم جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے تو ہم خود مطمئن ہوں گے کہ ہم جس عقیدے کو رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم ثابت قدم ہیں۔ اور پھر دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کریں اپنے اعتبار سے کہ تمام لوگ ہیں وہ ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں، اور سب مل کے اگر یہ مطالبہ کریں گے تو ضرور یہ بقی کی تعمیر ہوگی۔ بہت سارا سوال کل میں ایک ٹی وی پہ تھا، میں اہل تسن بھائی نے سوال کیا کہ اگر بنانا جائز ہو تو نبی اپنی زندگی میں بنا کے جاتے، تو اس کے میں نے بہت سے جواب دیے، اور اس میں سے ایک جواب یہ تھا کہ نبی کے اصحاب نے بنایا ہے، نبی نے بھی بنایا ہے، نبی نے جناب حمزہ کی قبر پر صاحبان بنایا تھا، جناب فاطمہ وہاں سے آج کا ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی تھی، اور خود جو ہے نبی کی قبر پر جو صاحبان بنایا ہوا ہے یا اتنا بڑا روزہ ہے یہ اصحاب کو بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اصحاب کو یہ پتا ہوتا کہ قبر پر جو ہے روزہ بنانا شرک ہے تو نبی کے روزے پر ہی نہیں بناتے، تو نبی کے روزے پر اگر بنا ہوا ہے تو دلیل یہی ہے کہ اس سے روا تھی، جائز تھی، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل کہ اس کے علاوہ جتنے بھی امام جس بھی جگہ دفن ہیں، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے ایران میں ہو، چاہے ان کے دوسرے خانوادے جو سیریا میں ہو، سب کی قبر پر روزہ ہے۔ تو اگر سب اور سب مسلمان ہیں، سب جو ہے اسی جو ہے عقیدے کو ماننے والے ہیں، اگر روا ہوتا، جائز نہیں ہوتا، شرک کا امکان ہوتا تو کہیں نہ ہوتا۔ صرف ایک جگہ شرک کا امکان نظر آتا وہ بقی میں، باقی سب جگہ تو روزے موجود ہیں۔ اگر روزے سب جگہ موجود ہے، شرک نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر بنانے سے شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ خود روزے توحید کا پیغام ہے۔
बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नहायत ही मुहिम गुफ्तगू आपने क़िबला फरमाई। इंशाअल्लाह किसी और वक्त पर भी मैं मोमिनीन के लिए कोशिश करता रहूँगा कि आपसे वक्त लेने में कामयाब हो सकूँ, ताकि इस फैज़ अज़ीम से इस तरह फैज़याब होते रहें इंशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला, हमें दुआओं में फरामोश न फरमाएँ। हम सबको इमाम ज़माना के तबक़े में मज़दूरान बकी में खुदा शुमार फरमाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया क़िबला, आपकी तरफ से करबला मुक़द्दस में नायब ज़ियारा और दुआ गो है, और आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला। बराबर दुआ करते हैं, मौला आपको सलामत रखे, आपकी सही कोशिश को फरमाए और उसकी कसीर जज़ा आपको इनायत फरमाए। इलाही आमीन। क़िबला फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस वक्त हमारे साथ महव गुफ्तगू थे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर हुसैन अली नवाब साहब हफ़ज़ल्लाहु ताला। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने फरमाई, और जो ज़िम्मेदारियाँ और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है उस पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। और इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करबला मुक़द्दसा में एहतजाज जन्नतुल बकी के उन्वान से मोमिनीन का एक अजीम ग्रोह और ख़ुद खादिमीन हरमैन भी इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, और दीगर मोमिनीन भी। इससे साबित ये होता है कि जहाँ कहीं पर भी मज़हब शिया के मराकज़ है, किसी जगह पर भी है, वहाँ पर बकी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। और यहाँ पर करबला मुक़द्दसा में भी ये सिलसिला जारी और सारी है, बल्कि मातम का दस्ता बनाया हुआ है। और इससे ये साबित हो रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बकी को नहीं बुलाया। 100 साल ज़रूर गुजर गए, लेकिन आज भी हमारे लिए बकी जो है वो आज भी हमारे लिए वही सानेहा है जो 1344 हिजरी में हुआ, तो और आज 100 साल तो गुजर गए, लेकिन मज़हब शिया का कोई छोटा बच्चा भी इस सानेहे को और इस फाजे को नहीं भूले। ये हर जगह पर जहाँ कहीं पर भी हमारे मराकज़ है, अतबात आलियात है और दीगर ज़ियारात की जगह है, या हमारे हौज़ात इल्मिया है, हर जगह पर यह आवाज़ जो है वो बुलंद है। और मराज एज़ाम ने भी इस उन्वान से तशवीक़ की है, बिलखुसूस मर्ज आले क़दर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने, जिन्होंने इस दिन को बकी का आलमी दिन करार दिया, यानी 8 शवाल अल मुकर्रम बकी का आलमी दिन। ये वो दिन है कि हम लोग इस दिन में एहतजाज करते हैं, और हत्ता हमारे वो मोमिनीन जो हमारे ममालिक से दूर है, अमेरिका में है, और अभी भी क़िबला मौलाना आप समात फरमात जो ख़ुद अटलांटा में है, और वहाँ पर भी मोमिनीन जो है इस उन्वान से एहतजाज करते हैं। एहतजाज का ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कानूनी एतबार से, कानूनी तरीक़े से हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ऐसा वक्त भी आएगा कि बकी भी उसी तरह तामीर हो जाएगा जिस तरीके से करबला, नजफ़, मशहद, काज़िमैन और समर्रा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह तमाम मोमिनीन के हवाइज को बरौरदा फरमाए, और हम सब को तौफ़ीक नसीब फरमाए कि इस कार खैर में हिस्सा ले सके। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।